والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهوه فيه فإنه ربيع القلوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خداوند جلیل آپ سب کے ہم سب کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. خدا کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ والدین جنہوں نے آپ سب کے ہم سب کے ہاتھ پکڑ کر انگلی تھام کر خدا کے گھروں میں اہل بیت علیہم السلام کی مجالس میں آنے کے آداب اور اطوار سکھائے، وہ اگر ہمارے درمیان ہو، خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. وہ والدین جنہوں نے ہماری زندگی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے صبح و شام زحمتیں اٹھائی، پریشانیاں مول لی، سختیاں جھیلی، اگر وہ ہمارے درمیان سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو محمد و آل محمد علیہم السلام کی شفاعت نصیب فرمائیں. جس مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، خدا ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. مولا حسین اور مولا حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی شفاعت ان کو نصیب فرمائیں، ان کے گناہوں کو درگزر فرمائیں. تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت ان کو نصیب ہونے کے لیے، مرحوم کی مغفرت بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان کی روحوں کو بخشتے ہیں بلند آواز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. وہ خوش قسمت لوگ جن کے سروں پر ماں باپ کا رحمت کا سایہ، شفقت کا سایہ، خدائی سایہ باقی ہے. وہ سایہ تادیر ان کے سروں پر باقی رہنے کے لیے اور ان کے درمیان، ہمارے درمیان اس سائے کی قدردانی کا احساس پیدا ہونے کے لیے، دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت سلامتی کے لیے جو اس مسجد میں خدمت انجام دے رہے ہیں، علی گڑھ کے مومنین کی مختلف جگہوں پر خدمات انجام دے رہے ہیں، دینی مراکز میں، تعلیمی مراکز میں دین کے ان خدمت گزاروں کی صحت سلامتی کے لیے، پوری دنیا میں جو محمد و آل محمد کے مشن کی آبیاری کر رہے ہیں، خصوصاً فرزندان زہرا آیت اللہ عظمیٰ سیستانی، آیت اللہ عظمیٰ خامنئی صاحب کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے، اور جن وقت کے یزیدیوں کے مقابلے میں وہ برسری جہاد ہے، برسری پیکار ہے، اس پیکار اور اس جہاد میں ان کو کامیابی، کامرانی نصیب ہونے کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ چہل کی مجلس خدا کے گھر میں ہو رہی ہے، اور بس ایک دو دن کے بعد، 3 دن کے بعد سال کا بہترین مہینہ شروع ہو رہا ہے، ماہ مبارک رمضان. رمضان کیا ہے؟ رمضان اسلامی تربیت کا ایک منشور ہے. بہت سے لوگ رمضان کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب گھر میں کھانا پکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مسجد میں افطاری ملے گی اور اتنا ہوگا کہ ہم گھر بھی لے کے جائیں گے.
یہ بھی رمضان کے فائدے ہیں، لیکن یہ رمضان کے بہت چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں۔ شعبان کے یہی آخری دن تھے، مولا امام رضا بیان کرتے ہیں مولا امام رضا اپنے والد اور چلتے چلتے امام علی سے نقل کرتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا، شعبان کا آخری جمعہ تھا اور ہم لوگ بزم پیغمبر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خطبہ دیا۔ چونکہ شعبان میں خطبہ دیا لہٰذا اس خطبے کا نام خطبہ شعبانیہ رکھا گیا۔ شعبان کی فضیلت کے متعلق نہیں تھا، شعبان میں خطبہ دیا گیا رمضان کی فضیلت کے بارے میں۔ اب سنیے، آپ جب آپ اس خطبے کو دیکھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بھائی ہم کس زاویے سے رمضان کو دیکھتے ہیں اور نبی اور آل نبی کس زاویے سے رمضان کو دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو خطبہ میں پڑھوں گا اور آپ سنیں گے، مجھے کی طالب علم کے ساتھ ساتھ آپ مومنین کے درمیان جس کے اندر رمضان کی معرفت میں اضافہ ہوگا اور تھوڑا بہت ہم رمضان کی ان شب و روز کو انہی آداب کے ساتھ بسر کریں گے، وہ ثواب ہم ہدیہ کریں گے مرحوم کو انشاءاللہ۔ نبی نے خطبہ دیا، یہ الفاظ استعمال کرے، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ کبھی کبھی آپ ٹی وی آن کرتے ہیں نا، بریکنگ نیوز لکھا ہوتا ہے نیچے، ہے نا، کیوریاسٹی آدمی کی بڑھ جاتی ہے نا، یا ایک آدمی نیوز پڑھتا ہے تو اچانک اس کے ہاتھ میں کیا ایک پیپر تھمایا جاتا ہے، وہ کہتے بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ نیوز آئی ہے۔ تو اسی طرح لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر نے کہا ابھی تم غفلت ہی میں ہو، ارے اللہ کی طرف سے ایک تازہ خبر آئی ہے۔ کیا تازہ خبر ہے یا رسول اللہ؟ قد جاءکم من ربکم انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، ارے رمضان بالکل تمہارے دروازوں کے قریب آ چکا ہے۔ تو کیا ہوا یا رسول اللہ؟ سارے مہینے آتے، محرم آیا، سفر آیا، ربیع الاول آیا، ربیع الثانی آیا، جمادی الاول آیا، جمادی الثانی آیا، کہاں نہیں، بہت ڈفرینس ہے، بہت فرق ہے۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، ارے یہ مہینہ برکتیں لے کے آ رہا ہے، بخششیں لے کے آ رہا ہے، رحمتیں لے کے آ رہا ہے۔ یہ مہینہ تم ابھی خواب غفلت میں ہو، تیاری کرو ان برکتوں کو لینے کے لیے، ان رحمتوں کو لینے کے لیے۔ وہ گناہ جنہوں نے تمہارے ان شانوں کو، تمہارے کمر سنگین کر دیے ہیں، ان رحمتوں کے ذریعے، اس بخشش کے ذریعے اپنا بوجھ ہلکا کرو۔ اب پورا خطبہ سنیے، پھر آگے چل کر نبی اس پورے رمضان کا منشور بیان کرتے ہیں۔ قد اقبل ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، آمادہ ہو جاؤ، ریڈی ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، روٹین کی زندگی میں تھوڑا اپنا فاصلہ کرو، یہ رحمتیں لینے کے لیے، یہ برکتیں لینے کے لیے۔ ہاں، پھر نبی فرماتے، بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اچھا موقع ملا مجھے کہ طالب علم کو یہ خطبہ پڑھنے کے لیے، اور اچھا موقع ملا آپ لوگوں کو بھی سننے کے لیے، ورنہ ہم سب لوگ کیا تیاری کرتے ہیں، ارے افطاری میں کیا کیا پکے گا، ہاں پکوڑے کس طرح کے ہوں گے، ہاں اسی طرح کی پریپریشن کرتے ہیں۔ پہلے ہفتے کا کیا پلان ہوگا، کن لوگوں کو مہمان بلانا ہے نا۔ لیکن ہمیں نبی بھی ہماری پریپریشن کروانا چاہتے ہیں، لیکن وہ دوسری طرح کی پریپریشن ہے۔ ہماری پریپریشن اسی جسم کے لیے ہوتی ہے جس جسم نے ہمارے معنوی اور روحانی کمالات کو بالکل کیا توڑ کے رکھا ہے، اور نبی بھی ہمیں تیاری کروانا چاہتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ اس جسم کے لیے نہیں، روح کے لیے، تربیت کے لیے۔ فرماتے ہیں نبی، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ، یا رسول اللہ یہ برکتیں کیا ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں تیار ہو جاؤ، ریڈی ہو جاؤ، آمادہ ہو جاؤ؟ کہاں برکتیں، سنو اس کی برکتیں کیا ہیں۔
انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارے یہ سانس لینا رمضان میں تمہارے لیے تسبیح پروردگار کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیے انسان دن میں کتنے سانس لیتا ہے؟ گوگل سے ذرا پوچھئے۔ سانس تو مجھے لینا ہی ہے، کس لیے؟ ہم اس وقت بھی سانس لے رہے ہیں نا، کوئی تھوڑی کہہ سکتا ہے سٹاپ کرو، جو میں مجلس میں ہوں میری سانسیں کاؤنٹ نہ کی جائے، ہے نا؟ کہہ سکتا کوئی؟ سانس تو میں لے رہا ہوں، کس کے لیے؟ زندہ رہنے کے لیے۔ سانس لینا ہی زندگی ہے، اور سانس کا رک جانا ہی موت ہے۔ یہ برکتیں خدا کی کتنی ہے، میں سانس اپنی زندگی کے لیے لے رہا ہوں، لیکن خدا کی رحمت کہہ رہی ہے نہیں، اس مہینے میں یہ میرا بھوکا روزے دار، اس کی سانسوں کو میں عبادت شمار کروں گا۔ یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ رحمت نہیں تو اور کیا؟ میں سانس اپنے لیے لے رہا ہوں، میں کسی کے لیے کیا احسان نہیں جتلا رہا ہوں۔ ارے ماں میں سانس لے رہا ہوں، لے لو، اگر زندہ رہنا تو سانس لے لو۔ سانس میں اپنے لیے لے رہا ہوں، لیکن یہ برکت والا مہینہ چونکہ خدا کا منشا یہ ہے کہ میرا بندہ 11 مہینے تک اس نے اپنے شانوں کو کیا گناہوں کے ذریعے بہت بھاری کر دیا ہے، میں مختلف بہانوں سے اس کا یہ بوجھ ہلکا کروں گا۔ انفاسکم فی تسبیح، یعنی آدمی سانس دے رہا جیسے ہاتھ میں تسبیح ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا جیسے تسبیح کر رہا ہے نا؟ انفاسکم فی تسبیح ونومکم فی عبادہ، ارے روزے کے حالت میں تمہارا یہ سونا بھی عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ برکتیں ہیں۔ میں سو رہا ہوں، کسی کو احسان نہیں جتلا رہا ہوں، میں اپنی نیڈ پوری کر رہا ہوں۔ نیند میری ضرورت ہے، جس طرح کھانا میری ضرورت ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے روزے کی حالت میں اب یہ سانسیں بھی عبادت ہوں گی، اور یہ نیند بھی عبادت ہوگی۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابَةٌ، 11 مہینے جو ہمیں مانگا قبول نہیں ہوئی، اور دعا مانگنے کا سیزن ہے، موسم ماہ مبارک رمضان، اور اگر مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے تو در اہل بیت پر جاؤ، وہ آپ کو دعائے ابو حمزہ سمالی کے ذریعے سکھائیں گے کہ مانگا کیسے جاتا ہے۔ اور اگر مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مفاتیح کھولو، امام زین العابدین آپ کو سمجھائیں گے کہ دعائے افتتاح کی تلاوت کے ذریعے کیسے خدا سے مانگا جاتا ہے۔ یہ دعائیں محمد و آل محمد کی، شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں ارے معجزے پر یقین رکھنے والے لوگ ہو، ارے معجزوں کے انتظار میں رہنے والے لوگ ہو، محمد و آل محمد کے معجزے یہ صرف در اکھاڑنا نہیں ہے۔ شہید مرزا مطہری کا جملہ، وہ کہتے ہیں بخدا معجزاس گنجیناس، خدا کی قسم محمد و آل محمد کی یہ دعائیں خزانے ہیں، پیٹرول ڈیزل کے نہیں، خزانے ہیں معرفت کے۔ کس کی معرفت؟ یہ محمد و آل محمد کی دعائیں خدا کی معرفت کے خزانے ہیں، اس دنیا کی معرفت کے خزانے ہیں، خود انسان کو اپنی معرفت کے بڑے خزانے ہیں یہ محمد و آل محمد کی دعائیں۔ پھر مطہری فرماتے ہیں معجزہ چاہتے ہو، معجزہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بخدا معجزہ غیر ازین چیزی نیست، امام زین العابدین کی یہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، امام علی علیہ السلام کی یہ دعائے قمیل، امام حسین علیہ السلام کی یہ دعائے عرفہ، یہی معجزہ ہے۔ وہ معجزے لمیٹڈ زمانے کے لیے تھے، اپنے زمانے کے لیے تھے، اور یہ دعاؤں کے شکل میں محمد و آل محمد کے معجزے قیامت تک کے لیے ہے۔ اور وہ معجزے
جو محمد و آل محمد نے اپنے زمانے میں دکھائے وہ ایک خاص زمانے کے لیے اور خاص لوگوں کے لیے، اور یہ دعاؤں کی شکل میں محمد و آل محمد کی تعلیمات کی شکل میں جو دعائیں ہیں، یہ نہ کسی خاص قوم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے محمد و آل محمد کے معجزے۔ امام فرماتے ہیں برکت والا مہینہ آئے گا، مانگو قبول ہو جائے گا، اور مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے تو امام زین العابدین سے پوچھو۔ مانگنا کیسے ہے؟ کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ارے مانگتے مانگتے تھک گیا ہوں، تو نا امیدی سی ہوتی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں مانگو مگر بنیات صادقہ، صدق دل کے ساتھ مانگو، اس نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، مانگتے ہیں اپنے لیے بلائی، لیکن وہی بلائی ہم اپنی پڑوسی کے لیے نہیں مانگیں گے۔ مانگیں گے اپنے لیے صحت و سلامتی کے لیے، لیکن وہی سلامتی اپنے پڑوسیوں کے لیے نہیں مانگیں گے۔ مانگیں گے اپنے بچوں کے لیے ترقی، لیکن وہی ترقی پڑوسی کے بچوں کے لیے نہیں مانگیں گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں مانگو خود غرضوں کی طرح نہیں، بڑے دل والوں کی طرح مانگو۔ کہ علی گڑھ کے سارے بچے گویا آپ کے اپنے بچے ہو، خدا سے مانگو صرف پروردگار میرے بچے کو کامیابی۔ پالنے والے علی گڑھ میں کتنے آرزوؤں کے ساتھ، کتنے تمناؤں کے ساتھ انڈیا بھر سے والدین نے علی گڑھ کو بھیجا پالنے والے۔ انہی میں سے میرا ایک بیٹا بھی ہے پالنے والے۔ علی گڑھ میں جو ہزاروں بچے پڑھنے آئے ہیں پالنے والے، ان کے خواب جو ہے، ان کے تمنائیں جو ہیں، ان کی آرزویں ہیں پالنے والے، میرے بچوں کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے والدین کی آرزوؤں کو بھی پورا فرما۔ ہم نے اپنے ارد گرد بہت تنگ دائرہ کھینچ کے رکھا ہے۔ ہم اپنے بیٹا اور بیٹی کے علاوہ ہم سمجھتے نہیں دنیا بڑی ہے۔ بی بی زہرا بھی مانگتی تھی، لیکن ہم خود غرضوں کی طرح نہیں۔ مولا امام حسن فرماتے ایک رات میں نے شب جمعہ والدہ محترمہ کو دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے غور کیا کہ والدہ تمام مدینے والوں کے لیے دعا مانگ رہی ہے، تمام حاجت مندوں کے لیے دعا مانگ رہی ہے، تمام پریشان حال لوگوں کے لیے دعا مانگ رہی ہے، تمام بیماروں کے لیے دعا مانگ رہی ہے، تمام بچوں کی کامیابی کے لیے دعا مانگ رہی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا سب کے لیے مانگ رہی ہے، لیکن بچے، اپنے بچے یاد ہی نہیں ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا یا اماں، جس طرح آپ سب لوگوں کے لیے دعا مانگ رہی ہیں، اپنے لیے، اپنی پریوار، اپنی فیملی کے لیے کیوں نہیں مانگ رہی ہے؟ مولا امام حسن فرماتے ہیں اس کائنات کی شہزادی نے، اس فضیلتوں کی ماں نے مجھ سے کہا یا بنی الجار ثم الدار، بیٹا اپنے لیے مانگنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پہلے دوسروں کی بلائی خدا سے مانگتا ہے، اس کے بعد اپنی بلائی خدا سے مانگتا ہے۔ یہ رمضان، یہ محمد و آل محمد ہماری اس خود غرضی کا علاج کرانا چاہتے ہیں، ہمیں اس خود غرض دنیا سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم میٹیریلسٹ بن گئے نا، میٹیریل دنیا میں صرف کمپنیوں میں جاب کرتے کرتے بس صرف ہم اپنے لیے اپنے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ خدا اس رمضان کے طفیل ہمیں کیا اپنے ارد گرد، پوری انسانیت کے گرد کیا زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ فصل اللہ، یہ دعا کا سیزن ہے، یہ دعا کا موسم ہے، لیکن خود غرضوں کی طرح مت مانگو، ان لوگوں کی طرح مت مانگو جن کی نیتوں میں کھوٹ ہو۔ جب اپنی بچوں کے لیے کامیابی مانگے تو خوش ہوں گے، جہاں کان تک یہ خبر پہنچی کہ پڑوسی کے بچے کے مارکس میرے بچے سے زیادہ ہے تو اندر حسد کی آگ جلنا شروع ہو گئی۔ اپنی بیٹی اور بیٹوں کے لیے رشتہ مانگیں گے، جہاں پتہ چلا کہ رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، محلے میں
کسی کے یہاں کسی بیٹی کا اچھا رشتہ، اس کی بیٹی ہماری بیٹی سے کم پڑھی لکھی تھی لیکن اس کو اچھا رشتہ مل گیا اور ابھی ہم رشتے کے بارے میں پریشان ہیں، بجائے اس کے کہ سجدے میں جائیں۔ پالنے والے ایک پڑوسی کی بیٹی کی فکر ختم ہو گئی ہے۔ پالنے والے جس طرح تو نے میرے پڑوسی کے بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ دے دیا ہے، پالنے والے اب میری بیٹی کی پریشانی بھی اسی طرح دور فرما، ہے نا؟ آج کے دور میں لوگ کتنے خوبصورت ہے، کپڑے کتنے خوبصورت ہے، لیکن اندر کی دنیا کتنی کیا تاریک ہے نا؟ صبح شام لوگ طرح طرح کی کریم لگا کر اپنے چہرے کو خوبصورت بنا رہا ہے، اور محمد و آل محمد اپنی سیرت کے ذریعے ہماری اندر کی دنیا کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں۔ ہاں؟ اندر کی دنیا، روح کی دنیا، دل کی دنیا، کردار کی دنیا، باطن کی دنیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں ایھا الناس انہو، شعبان کے آخری دن، 2-4 دن کے بعد رمضان، آخری جمعہ تھا شعبان کا، علی سننے والے تھے، علی جیسے لوگ سننے والے تھے، امام رضا تک بات پہنچی، امام رضا نے نقل کی اور اس محفل کا حال بتایا۔ پیغمبر اپنے اصحاب سے کہہ رہے تھے ارے ابھی سو ہی رہے ہو، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ، ارے رمضان قریب آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا، رمضان آ گیا؟ نہیں، کیا ہوا؟ انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اگر ابھی کوئی بینک، گورنمنٹ کسی اسکیم کا اناؤنس کرے کہ بھائی 12 گھنٹے کے اندر اندر جو رجسٹریشن کریں گے ان کی کیا بینک میں جو لون لیا ہے اس کا انٹرسٹ معاف کیا جائے گا، ابھی بریکنگ نیوز آ جائے تو ٹائم بہت کم ہے، 1000 بہنوں سے مجمع کیا مسجد سے نکل جائے گا کہ بھائی اس آفر کا کیا فائدہ اٹھانا ہے نا۔ اب آفر آئی ہے، خدا کی طرف سے آفر آئی ہے۔ آفر کیسی ہے کہ بھائی کتنا سخت تھا تمہارے لیے پورا قرآن پڑھنا۔ اگر میں پوچھوں، خود اپنے سے بھی پوچھوں کہ ہم نے دنیا والوں کے اس سال اتنے میسیجز پڑھے ہوں گے کہ وہ کہیں ختم قرآن کے برابر وہ میسیج بنے ہوں گے، ہے نا؟ ہم نے واٹس ایپ پر، ہم نے انسٹا پر، ہم نے یوٹیوب پر، ہم نے فیس بک پر دنیا والوں کے وہ گٹیاں اتنی میسیجز پڑھی، اگر ان کو دیکھا جائے کتنے ختم قرآن کے برابر ہم نے دنیا والوں کے میسیج پڑھے۔ اگر مجھ سے اور آپ سے ایک ایک کر کے پوچھا جائے گا بتاؤ ان دنیا والوں کی میسیجز اور پیغام پڑھنے کا تمہاری زندگی بدلنے میں کتنا اثر ہے، ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ لیکن وہ قرآن جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے، ہم نے کب کھولا کہ میں دیکھوں اب تو دل بھر گیا دنیا والوں کے میسیجز اور فضول پیغامات پڑھ کے، ذرا وہ پیغام بھی پڑھ لوں جو میری دنیا بھی بدل سکتا ہے، آخرت بھی بدل سکتا، اس کو کھولو اور وہ پیغام سنو۔ پیغمبر فرماتے تمہیں سال بھر موقع نہیں ملا وہ خدا کا پیغام پڑھنے کے لیے، اب آ جاؤ رمضان میں آفر آئی ہے۔ یا رسول اللہ کیا آفر ہے؟ ارے ایک آیت پڑھو گے تو پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ یا رسول اللہ یہ ثواب بٹورے؟ نہیں، یہ ثواب کے بہانے تمہیں قرآن کے پیغام کے قریب لانا چاہتے ہیں تاکہ تمہارے اندر قرآن پڑھنے کا ٹیسٹ اور ذائقہ آ جائے، تو تمہیں پتہ چلے دنیا والوں کے فضول میسیج سے زیادہ خدا کے یا زندگی بدلنے والے پیغام زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ انہو قد اقبل الیکم شہر، یہی برکتیں ہیں۔ ایک آیت پڑھو، ایک آیت پڑھو۔ دیکھو کبھی کبھی ہم سوچتے تھے بھائی خدا کیسے ہمارے منٹوں اور سیکنڈز کا حساب لے گا، ہے نا؟ اب ہمارا موبائل ہی بتائے گا پالنے والے ہم نے اس موبائل کے فضول میسیجز کو کتنا ٹائم دیا تھا، ہے نا؟ ہم اپنا نام اعمال خود ہی لکھ رہے ہیں، میں اور آپ
अपने नाम अमाल खुद लिख रहे हैं। हम चेक कर सकते हैं अभी कि मैं अपने नाम अमाल में क्या लिख रहा हूं, है ना। यही मोबाइल बता रहे हैं मेरे नाम अमल में क्या लिखो। ये तो मोबाइल अभी बताएगा क्या नाम है अमल में लिखा। फेसबुक को 5 घंटे, इंस्टाग्राम को 4 घंटे, फजूल मैसेजेस के लिए 10 घंटे, और जिंदगी बदलने वाली किताब के लिए 0 सेकंड। तो मेरा नाम अमल तो क्लियर है। मौलाना ने अपनी तकरीर 5 मिनट क्या लेट कर दी। क्या ये भी कोई बात हुई है? इनको लोगों के टाइम का एहसास ही नहीं है। अरे बड़े टाइम की पाबंदी करने वाले हैं आप हैं। अरे पानी की तरह वक्त जाया करने वालों को वो भी जब 5 मिनट लेट हो जाए, अरे ये भी कोई मौलाना है? स्टूडेंट्स के वक्त का एहसास, स्टूडेंट्स के वक्त का एहसास नहीं। अरे ये हमारे स्टूडेंट, ये 5G की जनरेशन क्या 1 घंटा किताब को नहीं देती है, 10-10 घंटा हजरत मोबाइल को देती है। अरे ये मोमिनीन, अरे इनका रील देखते देखते दिल ही नहीं भरता है। और जब दीन की बातें आती है, ये मौला इसी नहजुल बलागा में फरमाते हैं, जब दुनिया की बातें आती है तो कितनी तेजी के साथ लोग भागते हैं, जब आखिरत की बात आती है लोग कितनी सुस्ती के साथ क्या। ऐसा मौला फरमाते हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया की बातें सुनना और दुनिया की आबादी उन पर वाजिब करार दी गई थी, और ऐसा लगता है कि आखिरत की जिम्मेदारी उनसे उठाई गई थी। नहजुल बलागा के अल्फाज। रमजान फसलुल्लाह, ये दुआ का सीजन है, ये मांगने का मौसम है। तो मांगो कैसे? हम फरमाते हैं बिन्नियातिन सादिका, अरे सच्चे दिल से मांगो। तुम्हारा पड़ोसी सहर के वक्त सो रहा है, तुम उस पड़ोसी का दर लेकर सहर के वक्त खुदा की बारगाह में जाओ। पालने वाले मेरे पड़ोसी के यहाँ एक बीमार है, पालने वाले उस पड़ोसी को शफा आजिल इनायत फरमा। पालने वाले मेरे पड़ोसी के यहाँ बच्चा डिग्री हासिल करने के बाद बेरोजगार है, पालने वाले इस पड़ोसी की अपने बच्चे की ये जो रोजगार की परेशानी, उसकी रोजगार की परेशानी को दूर फरमा। फिर आपको अपने बच्चों के लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? हदीस में है, इस तरह की दुआएं मांगने वालों के लिए खुदा अपने फरिश्तों से कहता, जरा जमीन की तरफ देखो, जरा जमीन की तरफ देखो, अलीगढ़ के फुलान घर में एक बंदा अपनी परेशानी भूल गया और पड़ोसी की परेशानी याद है। उसको अपने बच्चों की परेशानी नहीं सता रही है, पड़ोसी की बच्चों की परेशानी सता रही है। अब तुम फरिश्तों, कुछ लोग उसके बच्चों के लिए दुआ करो और कुछ लोग उस दुआ मांगने वाले फरिश्तों के लिए आमीन कहो। दुनिया का अजीब गरीब मैकेनिज्म। फसलुल्लाह बिन्नियातिन सादिका व कुलूबिन ताहिरा, नियत भी पाक हो और ये दिल भी पाक हो। साल भर हराम खाते खाते ये दिल इतना नापाक हो चुका हो, रिश्वत खाते खाते इतना नापाक हो चुका हो, दूसरों का हक खा खा के इतना नापाक हो चुका हो, धोखे का कारोबार, फरेब का कारोबार करते करते इतना नापाक हो चुका हो। पैगंबर फरमाते नहीं, इस मौसम में हराम दिल के साथ मांगोगे, वो दिल जो हराम से भरा हुआ हो, वो दिल जो गुनाहों से भरा हुआ हो, वो दिल जो धोखे का काम कर करके भर चुका हो, उस दिल को पहले पाक करो और फिर मांगो। क़ुलूबिन ताहिरा, वो दिल जो नामहरमों को देख देख कर उनके साथ चैटिंग कर करके, हजार बहानों के जरिए उनके साथ बात कर करके नापाक हो चुका हो, पहले उन गुनाहों को पाक करो और फिर पाक दिल के साथ मांगो। पाक होने का मौसम है, ये पाक होने का सीजन है। या रसूलल्लाह क्या मांगना है? फरमाते हैं अय्युवफ़िककुम लिस्सियाम, मांगो पालने वाले हमारा ये रमजान बन जाए, हमारे ये रोजे हो, सिर्फ भूख को प्यास ना हो।
مولا نے اسی نہج البلاغہ میں فرمایا کتنے ایسے نمازی ہے جن کی نمازیں اٹھک بیٹھک کے علاوہ کچھ نہیں، اور کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کے روزے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کتنے ایسے قاری قرآن ہیں والقرآن یلعنو، کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن کو خود وہی قرآن لعنت کرتا ہے جس کی وہ تلاوت کرتے ہیں۔ ایوفقکم، خدا سے مانگو یہ رمضان صحیح میں رمضان بنے، یہ روزہ صحیح میں روزہ ہو۔ اسی نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں روزہ جب رکھنا ہے تو آنکھ بھی روزہ رکھے، یہ زبان بھی روزہ رکھے، اور یہ کان بھی روزہ رکھے۔ مولا کیا مطلب؟ یہ آنکھ روزہ رکھے، اب یہ معاشرے میں، کلاس میں، بازار میں، یونیورسٹی میں، سوشل میڈیا پر، موبائل پر ان آنکھوں کو جھکا کر کے رہو، یہ آنکھوں کا روزہ ہے۔ ان کانوں کو بھی روزہ رکھو، کیسے رکھنا ہے؟ ان کانوں کو حرام چیزوں سے دور رکھو، یہ زبان بھی روزہ رہے۔ ارے 11 مہینے تمہارا لوگوں کی غیبت اور برائی کرتے کرتے ابھی دل نہیں بھرا ہے، ذرا اس زبان کو آرام تو دو، کثرت کے ساتھ تلاوت کراؤ، کثرت کے ساتھ تسبیح کراؤ، کثرت کے ساتھ دعائیں پڑھاؤ۔ یہ 11 مہینے اس زبان نے تمہارا حال بہت برا کیا ہے، کتنا برا کیا ہے کہ تمہاری ہلاکت کا سبب یہی زبان ہے۔ حدیث میں ہے صبح جب انسان بیدار ہوتا ہے تو یہ زبان سارے پارٹس آف باڈی سے کہتی ہے کہ تم ٹھیک ہو، تو سارے پارٹس آف باڈی کہتے ہیں بھائی اگر تو ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے، اگر تو خراب ہو گئی ہے ہم بھی خراب ہو گئے۔ ایک جگہ سٹاپ تو ہونا چاہیے نا، ایک جگہ تھوڑا رکنا بھی چاہیے نا، وہ رکنے کا زمانہ اور ایک ایک چیز کا حساب لینے کا زمانہ، اس زبان سے حساب لینے کا زمانہ، اس کان سے حساب لینے کا زمانہ، اس آنکھ سے حساب لینے کا زمانہ، یہی ماہ رمضان ہے۔ اس میں پریکٹس کرو جھک جھک کر چلنے کی، جھک جھک کر زندگی گزارنے کی، آنکھیں کیا جھکا کر چلنے کی۔ اگر ہم نے اس ماہ رمضان میں پریکٹس کی تو اسی نبی نے جس نے یہ خطبہ شعبانیہ فرمایا غضوا ابصارکم ترون العجائب، اس سوشل میڈیا پر معجزوں کی تلاش میں ڈھونڈنے والے 5G زمانے اور AI کے دور کے بچوں، 14 سال پہلے نبی نے فرمایا آنکھوں کو جھکا کر چلنے کی پریکٹس کرو۔ یا رسول اللہ رزلٹ فرمایا ترون العجائب، آیت اللہ بہجت جیسے عارفوں کو جو رات کو جاگ جاگ کر پردے آنکھوں سے اٹھ جاتے تھے، تمہیں اپنی آنکھوں کو جھکا کر چلنے سے وہ کمالات اور وہ کرامات نصیب ہو جائیں گے۔ غضوا ابصارکم ترون العجائب، اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، ترون العجائب، عجیب چیزیں جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے تم دیکھو گے، دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، ان آنکھوں کو کھولنا اور حرام چیزوں کو دیکھنے میں وہ لذت نہیں ہے جو ان آنکھوں کو جھکانے میں لذت ہے۔ آنکھوں کے کھولے گو اس تمام حرام چیزوں کو دیکھو گے تو اس سے پریشانی بڑھ جاتی ہے، اور آنکھوں کو جھکا کر چلو گے تو پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ کس انسان کے یہاں زیادہ سکون ہوتا ہے؟ وہ جو سوشل میڈیا کے بندروں کی طرح ایک ایپ کے بعد دوسرے ایپ، ایک پلیٹ فارم کے بعد دوسرے پلیٹ فارم پر ان آنکھوں کی کیا وہ حرام خواہشات پورا کرتا ہے، وہ زیادہ سکون میں رہتا ہے یا نہیں جو ان آنکھوں کو ہر جگہ جھکا کے رہتا ہے؟ کس کو سکون زیادہ رہتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں جب کوئی سوتا ہے کون زیادہ پرسکون نیند سوتا ہے؟ جس نے دن بھر اس آنکھوں کو فریڈم دے رکھی ہو یا جس نے دن بھر اس آنکھ کی فریڈم کو کیا تالا لگا کے رکھا ہو؟ کس کو زیادہ سکون ملتا ہے؟ کون زیادہ سکون؟ کون جب کتاب اٹھائے گا تو کتاب کے ساتھ کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ وہ جس نے اپنے آنکھوں کو فریڈم دے رکھی ہو سوشل میڈیا یا معاشرے میں یا محلے میں یونیورسٹی میں کالج میں، یا وہ نہیں، وہ زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھ سکتا ہے جس نے اس آنکھوں کو کیا جھک کر چلنے کی عادت ڈالی ہے۔ کون کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟
कौन सुकून के साथ नमाज पढ़ सकता है जिसने सोशल मीडिया पर अपनी आंखों को आजादी दी हो, अपने कानों को आजाद दे रखी हो? वो कंसंट्रेशन के साथ नमाज पढ़ सकता है, या वो कंसंट्रेशन के साथ नमाज पढ़ सकता है जो घर से निकलता है तो संभल संभल के चलता है? लेकिन ये बात हमारे जनरेशन को समझ में क्या नहीं आती, नहीं समझ में आती। बुलंदाज में एक सलवात पढ़ दीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अय्युवफ़िक़कुम लिस्सियामिह। मुझे पता है कि आपको ये बातें सुनने की आदत नहीं है, आप बोर होते हैं जब तक आपको का खैबर और खंदक के किस्से नहीं सुनाए जाएंगे। लेकिन हमने तय किया हम आपको यही खुशक बातें सुनाएंगे, इसलिए कि यही खुशक बातें मुझे और आपको तरोताज़ा करेंगी। अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बल अलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वर रहमति वल अकमल मग़फ़िरा अनफासुकुम फी तस्बी व नौमुकुम फी इबादा व अमलुकुम फी मक़बूल व दुआउकुम फी मुस्तजाबा फसलुल्लाह बिनियतिन सादिक़ा। अपनी नीयत के अंदर जो तुम्हारा खोट है वो खोट ठीक करो। व क़ुलूबिन ताहिरा, ये जो हम हर नमाज के बाद 2-3 दिन के बाद दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा क्या रुद्दा, क्या वो नहीं, या अली या अजीम या गफूर या रहीम, वो भी है। वो जो दुआ पढ़ते हैं पालने वाले फकीरों को, मिस्कीनों को, असीरों को, हाँ, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर, अल्लाहुम्मा रुद्दा कुल्ला गरीब, अल्लाहुम्मा फुक्का कुल्ला असीर। अरे फकीर भी याद दिलाते हैं 5 मरतबा अहले बैत, मिस्कीन भी याद दिलाते हैं 5 मरतबा अहले बैत। ये लकलकी ज़बान नहीं, ये आपकी तरबियत हो रही है। रोजे के हालत में आपकी तरबियत हो रही है कि भाई माशरे में अप एंड डाउन होते हैं, आपके घर में खुशी है, हो सकता पड़ोसी के यहाँ परेशानी हो, आपके यहाँ सब तंदुरुस्त हो सकता पड़ोसी यहाँ कोई बीमार हो, तो क्या करना है? अरे उस पड़ोसी के लिए दुआ मांगो, उस परेशान हाल लोगों के लिए दुआ मांगो। हम चूंकि हमने तय करके रखा है हम दीन को बगैर मारिफत के मांगेंगे, समझेंगे। हमने तय करके रखा, इस कौम ने तय करके रखा बगैर मारिफत के, इसलिए कोई रिजल्ट नहीं आता। फसलुल्लाह, खुदा से मांगो इस मौसम में पाक दिल के साथ, पाक नियतों के साथ, कि तुम्हारे रोजे रोजे हो, भूखो प्यास ना हो। और खुदा से मांगो, क्या मांगना या रसूल अल्लाह? कि वो तुम्हें कामयाब करे। किस लिए? व तिलावत किताबे, तुम इस कुरान की तिलावत करने में कामयाब हो जाओ। सिद्क दिल से खुदा से मांगो। ये माह रमजान हमारे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का जमाना है। हाँ, खुदा के साथ रिश्ता टूटा हुआ है, ये रमजान खुदा के साथ हमें जोड़ना चाहता है। लोगों के साथ रिश्ता टूटा हुआ है, ये खुदा लोगों के साथ हमारा रिश्ता जोड़ना चाहता है। खालिक की किताब कुरान से हमारा रिश्ता टूट चुका है, ये माह रमजान क्या कुरान के साथ हमारा रिश्ता तो जोड़ना चाहता है। इसलिए खुदा ने यह ऑफर रखी है कि एक आयत के इवज पूरे कुरान का सवाब मिलेगा। और जो लोग इस माह मुबारक रमजान में ये रिश्ता जोड़ते हैं, अपने खुदा के बंदू के साथ भी रिश्ता जोड़ते हैं, अपने साथ भी रिश्ता जोड़ते हैं, फैमिली के साथ भी रिश्ता जोड़ते हैं, खुदा के साथ भी रिश्ता जोड़ते हैं, खुदा की किताब के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, वही सच्चे रोजेदार होते हैं। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं मौजिजा, ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ना मौजिजा, अरे इस जमीन पर मौजिजा हो रहा है। वो मौजिजा क्या है? अरे एक छोटा सा मुल्क एक 80 साल 85 साल आलिमी दीन की क़ियादत में दुनिया के सुपर पावर के मुकाबलों में खड़ा है, डटा हुआ है। अरे आप क्या समझते हैं? आप और मेरे नजदीक मौजिजा क्या है?
علم کے اگر ہوا کے وجہ سے علم ادھر ادھر ہو جائے آپ اس کو معجزہ سمجھتے ہیں. ارے علمدار نے، عباس دلاور نے سید علی خامنئی کی استقامت اتنی بڑھا دی ہے کہ وہ امریکہ جیسے سپر پاور کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے. یہ معجزہ ہے، اس زمین پر معجزہ ہے. امریکہ، یو ایس اے اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے نا تو پورا پورا سسٹم کلیپس ہو جاتا، ڈسٹرب ہو جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ہینگ ہو چکا ہے امریکہ. میں اس 80-86 سالہ بوڑھے کو کیا کروں؟ نہ یہ میری فون کال اٹھاتا ہے جب ٹیبل مذاکرات اور کیا مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھتا ہے، کوئی باج دینے کے لیے بھی تیار ہے، اور جب میں دھمکی دیتا ہوں تو یہ انسنی کرتا ہے. جب میں اپنے لیٹسٹ ترین کیا وارشپ سمندر میں بیچتا ہوں، یہ کہتا آنے دو، ہم نے بھی تمہارے طرح مقابلہ کرنے کی پوری تیاری کر کے رکھی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے. کس کا معجزہ؟ سید علی خامنئی کا نہیں، قرآن اور محمد و آل محمد کا عمل سے دامن تھامنے کا. آ جاؤ یہودیوں، آ جاؤ، ہم بھی زخمی ہو جائیں گے، لیکن جنگ کے بعد اسرائیل نام کی کوئی چیز نہیں رکھی ہے. ہم نے صرف خیبر کے نعرے نہیں لگائے، ہمارے انجینئروں نے، ہمارے ڈاکٹرز نے، ہمارے سائنٹسٹ نے علی کے جنگ خیبر سے جذبہ لے کر اور اس جذبے سے انسپائر ہو کر ہم نے خیبر میزائل تمہارے لیے تیار کیے ہیں. یہ معجزہ ہے، مگر کس کا معجزہ؟ محمد اور آل محمد کے ساتھ زبان کا نہیں، جذبات کا نہیں، عمل کا رابطہ اور رشتہ ہو. تب خدا سے مانگو قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ بڑھ جائے. اسی رمضان میں امام خمینی کے بارے میں ہے، جب رمضان آتا تھا تو عام دنوں میں خمینی ڈیلی 3 پارہ قرآن پڑھتے تھے. عام دنوں میں ڈیلی 3 پارہ. اور رمضان کے بارے میں ہے کہ وہ ڈیلی 10 پارہ پڑھتے تھے. 3 دنوں میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. 30 دنوں میں 10 ختم قرآن کرتے تھے. اس رمضان میں اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز اور سیاسی ملاقات یا بالکل ختم کرتے تھے یا کم کرتے تھے. فرماتے تھے یہ مہینہ اپنا گریبان پکڑنا اور اپنی روح کو طاقتور بنانے کا مہینہ ہے. جو انسان، جو مومن، جو لیڈر اس مہینے میں اپنی روحانی طاقت بڑھائے گا وہی 11 مہینے ظاہری اور باطنی شیطانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. اسی خمینی کے بارے میں ہے، عام دنوں میں جب نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو ہاتھ میں رومال ہوتا تھا. ان کے بیٹے احمد خمینی کا بیان ہے، جب رمضان میں نماز شب پڑھتے تھے تو پورا ٹاول ہوتا تھا، اتنا گریا کرتے تھے ماہ مبارک کے رمضان میں نماز شب میں. جوانوں، ہم نے بہت ٹیسٹ لیا سوشل میڈیا کا، اب سحر کا بھی ٹیسٹ لے لو. جوانوں، ہم نے بہت ٹیسٹ لیا، بہت مزہ چکا، جتنا چکنا چاہیے اس سے زیادہ. رات بھر فضول کاموں کے لیے جاگنے کا، ذرا سحر کے وقت کربلا کے شہیدوں کی طرح نماز شب پڑھنے میں بھی ذرا دیکھو اس میں کیا لذت ہے. جوانوں، ہم نے بہت میسیجز پڑھے دنیا والوں کے، ارے انہوں نے ہماری کردار کو بنانے کے بجائے بگاڑ دیا. ذرا سحر کے وقت علی کے خاص چاہنے والوں کی طرح ایک صفحہ قرآن تو پڑھو، پھر دیکھو زندگی میں وہ لذت کیا ہوتی ہے. بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. خیر، رمضان
رشتہ جوڑنے کا موسم. جو رشتوں میں بگاڑ ہے، جو خالق کے ساتھ رشتوں میں بگاڑ ہے، جو خالق کے بندوں کے ساتھ رشتوں میں بگاڑ ہے، جو قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ بگڑا ہوا ہے، جو محمد و آل محمد کی دعاؤں کے ساتھ ہمارا رشتہ بگڑا ہوا ہے، جو خدا کے مسکینوں فقیروں کے ساتھ جو ہمارا رشتہ بگڑا ہوا ہے، رمضان ان بگڑے ہوئے رشتوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے. جو سوسائٹی کے محروم لوگوں کے ساتھ ہمارا رشتہ بگڑا ہوا ہے، رمضان ان محروم لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا زمانہ ہے. جو اپنے گھر کی چہار دیواری میں بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ بگڑا ہوا ہے، بہنوں کے ساتھ رشتہ بگڑا ہوا ہے، ماں کے ساتھ رشتہ بگڑا ہوا ہے، بھائی کے ساتھ رشتہ بگڑا ہوا ہے، قریبی یا دور کے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ بگڑا ہوا ہے، رمضان ان رشتوں کو جوڑنا چاہتا ہے، ٹھیک کرنا چاہتا ہے. رمضان آسمان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ رشتہ بھی ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اور زمین والوں کے ساتھ جو ہمارا رشتہ بگڑا ہوا ہے وہ رشتہ بھی ٹھیک کرنا چاہتے. کیسے؟ پیغمبر فرماتے ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ. ارے تمہارے ارد گرد کتنے فقیر ہیں، مسکین ہیں، تمہارے یہاں مہینے میں، ہفتے میں طرح طرح کے پکوان ہوتی ہے، تمہیں نہیں پتا کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک لقمے کے لیے بھی ترستے ہیں. خدا نے بہت کچھ دیا ہے، ان فقیروں کو بھی علی کے انداز میں رات کے اندھیرے میں صدقہ دے کر ان فقیروں کے ساتھ اپنا رشتہ ٹھیک کرو. کتنا پیارا رشتہ تھا علی اور آل علی کا فقیروں کے ساتھ، کتنا خوبصورت رشتہ تھا علی اور آل علی، زہرا اور اولاد علی کا، سماج کے پسماندہ، سماج کے محروم، سماج کے غریب اور سماج کے کیا مسکینوں کے ساتھ. کہ اگر ایک ہفتے تک علی اور فاطمہ کے دروازے پر کوئی سائل نہیں آتا تھا، علی پریشان ہوتے تھے، سڑک پر نکلتے تھے، چوراہے پر بیٹھتے تھے، اس انسان کی طرح روتے تھے جس کا کوئی قریبی عزیز کیا مر جاتا تھا. لوگ حیران پریشان ہو کر علی کے پاس جاتے تھے، مولا کیوں روتے ہیں؟ کہا کوئی حادثہ ہوا. کہاں حادثہ ہوا؟ کیا ہوا؟ کسی جوان کی موت ہوئی. کہا یہ حادثہ نہیں ہوا، اس سے بڑا حادثہ ہوا. مولا کیا ہوا؟ کہا ایک ہفتے سے ہمارے دروازے پر خدا کا کوئی بندہ اپنی حاجت مانگنے کے لیے نہیں آیا. ارے مولا یہ رونے کی بات ہے. ہاں یہ رونے کی بات ہے. کہیں آسمان سے خدا کی طرف سے آواز نہ آئی ہو اے علی اب تمہارے گھر کو اس لائق نہیں سمجھوں گا کہ تمہارے گھر سے میرے غریبوں کی حاجت پوری ہو جائے. علی تمہارا مال ہے، اب اس یہ مال غریبوں کے کام آنے نہیں دوں گا، تم سے یہ توفیق چھین لوں گا. اگر ایسی حالت ہے ارے لوگوں تب تو یہ رونے کا مقام ہے. اس پیسے کو کیا کرنا جو پیسہ غریبوں کے کام نہ آئے؟ اس پیسے کی کیا ویلیو جس کے ذریعے خلق خدا کا دل نہ جیتا جائے؟ اس پیسے کی کیا قیمت جس کے ذریعے ایک پریشان حال انسان کی پریشانی دور نہ ہو جائے؟ محمد و آل محمد کا خوب سارے تھے. ہم نے کیا سمجھا؟ کھاتے جاؤ. ارے رمضان کھانے سے زیادہ بانٹنے کا موسم ہے. پیارے نبی شعبان کے یہی دن رمضان قریب تھا، اصحاب کے درمیان خطبہ دے رہے تھے. خدا ان نبی کے ان احادیث کے صدقے، نبی کے اس خطبے کے صدقے مرحوم کو جو ایک پاک جگہ پر اس دنیا سے چلے گئے، مرحوم کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرمائیں. اور وہ ماں باپ جنہوں نے سحر کے وقت مجھے اور آپ کو جگانا سکھایا اور اب ہمارے درمیان نہیں ہے. مجھے کی طالب علم کے والدین کے ساتھ مجلس میں جن کے والدین کا سایہ اٹھ گیا ہو، وہ والدین جنہوں نے ہمیں سحر کے وقت جاگنا سکھایا. وہ ماں کتنی مرتبہ آتی تھی، وہ باپ کتنا مرتبہ آتا تھا، بیٹا اٹھو اب وقت بہت کم بچا ہے. اگر وہ ماں باپ مٹی کے اندر سو رہے ہو، پالنے والے نبی کی ان باتوں کے صدقے ایسے تمام والدین کو کروٹ جنت نصیب فرما. پالنے والے وہ ماں وہ باپ جو اس رمضان میں قرآن پڑھتا تھا اور ہمارا اس قرآن کے ساتھ ان کی تلاوت کر کے صدقے ہمارا قرآن کے ساتھ رابطہ بڑھتا تھا، ہمارے اندر قرآن کا شوق پیدا ہوتا تھا. پالنے والے وہ قاری قرآن والدین، وہ نماز گزار والدین، وہ سحر خیز والدین اگر مٹی کے نیچے سو رہے، پالنے والے ایسے والدین کو کائنات کے بہترین ماں باپ
علی و زہرا کی شفاعت نصیب فرما، نبی اور آل نبی کی شفاعت نصیب فرما، پالنے والے مرحوم کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، پالنے والے جن والدین نے ہمیں شعور رمضان عطا کیا اور اہل بیت کی معرفت عطا کی، پالنے والے ایسے والدین کو نور قرآن اور نور اہل بیت کے صدقے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ فرمایا پیارے نبی نے، بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے، وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ۔ اب دیکھیے رمضان انسانی تربیت کا زمانہ، اس کے بعد فقیروں کے ساتھ رابطہ جوڑو، مسکینوں کے ساتھ رابطہ جوڑو۔ کتنا اچھا ہوتا اگر معاشرے کے 4 لوگ فیصلہ کرے چلو ہم غریبوں کے لیے 100 کٹ تیار کریں گے، لوگوں سے پیسہ لیں گے، رات کے 12 بجے ان فقیروں کے دروازے پر جائیں گے، آہستہ آہستہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ان کو اپنا کٹ دیں گے، اور اگر انہوں نے پوچھا کون سی آرگنائزیشن، تو ہمارے بچوں کا جواب ہونا چاہیے کوئی آرگنائزیشن نہیں، علی کا جذبہ ہے، علی کے نوکر ہے، جس علی نے ہمیں آپ کے دروازے پر پہنچا دیا، کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے۔ امام زمانہ ہے جنہوں نے پردے گہم سے میسیج بھیجا تھا فلان محلے میں میرا حق فقیر ہے، اس کے گھر میں رمضان میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، امام زمانہ کے نوکر ہم آئے ہوئے ہیں، ہم امام زمانہ کے سرونٹ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے نوجوانوں کے درمیان یہ ادا آ جائے نا، پھر پردے غیب میں امام زمانہ کے ہاتھ بلند ہو جائیں گے، اور جن جوانوں کو امام زمانہ کی دعائیں ملیں گی ان کی کامیابی کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ۔ اب آگے دیکھیے رمضان، وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ۔ ارے روزے دار، گھر میں بزرگ ماں ہے، گھر میں بزرگ باپ ہے، عام دنوں میں جو تم اس کا ریسپیکٹ کرتے تھے اس رمضان میں اس سے دگنا ریسپیکٹ کرو۔ ارے عام دنوں میں ماں کے ساتھ جو تم پیار کا اظہار کرتا تھا، اگر سوشل میڈیا نے مہلت دی ہو، ورنہ تو انسان صرف کیا نامحرموں کے ساتھ پیار کا اظہار کرتا ہے، ورنہ اس سوشل میڈیا کے صدقے انسان نامحرم عورتوں کے صدقے جاتا ہے۔ ارے تیرے بغیر کیسے جیوں گا، جو جینا حرام کرتی ہے اس کو نوجوان کہتا ہے تیرے بغیر کیسے جیوں گا، کہنا تو ماں کو چاہیے تھا ارے ماں تیری دعاؤں کے بغیر کیسے جیوں گا، ارے باپ تیرے بغیر کیسے جیوں گا، ارے باپ ارے ماں وہ زندگی کتنی بے معنی ہوگی، وہ زندگی کتنی میننگ لیس ہوگی، ارے اس زندگی میں کیا مٹھاس نہیں ہوگی، وہ زندگی ماں جس زندگی میں ماں آپ کی ممتا نہ ہو، جس زندگی میں ماں آپ کی محبت ہو، اے باپ میرے والد صاحب وہ زندگی کتنی بے معنی زندگی میں ہو جس زندگی میں آپ کا سایہ ہمارے سر پر نہ ہو۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ۔ یہ رمضان اپنے طرح طرح کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کا زمانہ ہے۔ ماں کے ساتھ جو رشتہ ٹوٹا ہوا ہے پورا ٹائم تو ہم نے گلی محلوں میں جوانوں کو دیا، ماں باپ کو ٹائم نہیں دیا۔ 12 بجے 1 بجے میں گلی محلوں سے گھر پہنچا اور دیکھا ڈائننگ ٹیبل پر دسترخوان پر ماں نے کھانا تیار کر کے رکھا ہے اور 10 مرتبہ پوچھتی ہے بیٹا میں نے کھانا رکھا تھا ٹھنڈا ہوا ہوگا میں گرم کر کے دوں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ارے اس ماں کے احسان کا بدلہ کب چکاؤ گے، اس باپ کے احسان کا بدلہ کب چکاؤ گے؟ نبی فرماتے ہیں یہی رمضان وہ وقت ہے جس میں تم تھوڑا بہت ماں کے احسانات، ماں کے پیار، ماں کی محبت کا بدلہ چکا سکتے ہو۔ ذرا کبھی کبھی آپ سوشل میڈیا پر دنیا بھر کے لوگوں کو سرپرائز دیتے ہو، ذرا رمضان کی ان راتوں میں ماں باپ کو سرپرائز دو۔ ماں کو جب اٹھنے کا ٹائم ہو آدھا گھنٹہ اس سے پہلے اٹھ جاؤ، ماں اٹھ جائے کچن میں جائے، کھانا سحری کا کھانا
گرم کرنے کے لیے. ایک مرتبہ ماں دیکھے ارے میرے 20 سال 25 سالہ جوان نے دسترخوان بچھا رکھا ہے, سارے چیزیں گرم کر کے رکھی ہے. ماں نے کہا یہ کس نے کیا؟ ارے ماں یہ آپ کے غلام آپ کے بیٹے نے گرم کیا. کیوں کیا؟ ارے ماں مجھے بہت شرمندگی آتی ہے, آپ کی ایج مجھ سے زیادہ ہے, آپ مجھ سے زیادہ کمزور ہے, میں آپ سے زیادہ طاقتور ہوں, میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ آج تو سنڈے ہیں, آج سنڈے گھر کے سارے کام میں خود کروں گا. میننگ فل رمضان. آج ہماری یہی پریشانی ہے نا, ہمارے ممی ڈیڈی کے ساتھ کیا رابطہ, کیا رابطہ. میں نے پرسوں مظفر نگر میں یہ بات کہی, مراد آباد میں یہ بات کہی, یہ جو 2 سال پہلے ایران کے پریزیڈنٹ شہید ہوئے آیت اللہ شہید رئیسی, شہید رئیسی, ہماری 1 ڈگری بڑھ جاتی ہے تو ممی ڈیڈی کے ساتھ اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے. مشہد میں امام رضا میں جو امام جمعہ کے جو امام ہے نا آیت اللہ علم الہدا, ان کا بیان ہے, یہ جب تہران سے مشہد آتے تھے تو امام رضا کی زیارت سے پہلے مشہد میں جو ان کی بوڑھی ماں تھے, پہلے اس بوڑھی ماں کو سلام کرنے جاتے تھے. کیوں؟ جس امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اسی امام نے سمجھایا کہ ممی ڈیڈی کا احترام کتنا ہے. پہلے ہی امام کے حکم پر عمل کرتے. پھر آیت اللہ رئیسی کہتے ہیں, یہ آیت اللہ علم الہدا کہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ تہران سے باڈی گارڈ ساتھ ہوتے تھے, سیکورٹی ساتھ ہوتی تھی, گاڑیاں ساتھ ہوتی تھی, ان سے کہتے تھے نہیں گاڑی نہیں, میں پرائیویٹ گاڑی کروں گا. کہاں کیوں؟ کہاں اس لیے کہ میں سرکاری کام کے لیے نہیں جا رہا ہوں, میں اپنے پرسنل کام کے لیے جا رہا ہوں. اچھا وہ ان سے کہتے تھے بھائی چلیے آپ پرسنل کام ہی کے لیے جا رہے ہیں, پرائیویٹ گاڑی میں جا رہے ہیں, آٹو میں جا رہے ہیں, تو پھر بھی آپ اپنے باڈی گارڈ محافظ کو لے کے جائے. کہاں نہیں, میں محافظ لے کے جاؤں گا تو میری ماں سمجھے گی صدر مملکت آیا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں میں رئیسی کی صورت میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں, بالکل میری ماں یہ سمجھے میرا لاڈلا آیا ہوا, وہی بچپنے کا رئیسی جس کو میں اپنے گود میں کھلاتی تھی, وہ بغیر ہچکچاہٹ کے میرے ساتھ 2 باتیں کر سکے. اس کو کہتے ہیں وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ, اپنے بزرگوں اور اپنے ماں باپ کا احترام. وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ. ارے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان پر بھی رحم کرو. ایسا ماحول, ایسا پاک ماحول گھر کی 4 دیواری میں بناؤ کہ بچوں کی آرزو ہو جائے کہ ہر مہینہ رمضان بن جائے. اتنا پیار ان کو دو, اتنا احترام ان کو دو, اتنا ریسپیکٹ ان کو دو, اتنا خیال ان کو دو کہ وہ شہر کا ماحول دیکھ کر جگائے بغیر جاگ جائے. بابا میں بھی جاگنا چاہتا ہوں, ڈیڈی میں بھی جاگنا چاہتا ہوں, جب دیکھے کہ میرا باپ کس طرح رمضان میں میری ماں کے ساتھ بات کرتا ہے, بچے کے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے. تربیت کا زمانہ ہے رمضان, ورنہ عام دنوں میں بھی یہ کام کرنا, لیکن یہ رمضان. اور وہ بھی کون سی تربیت؟ کارٹون والی تربیت نہیں. ایک کارٹون والی تربیت ہوتی ہے. کارٹون یعنی شہید نظام طریق. کارٹون کیا ہوتا ہے؟ کارٹون کہ یا تو ہاتھ بڑے ہوں گے, سر اتنا چھوٹا ہوگا, یا سارا آسمان جیسا ہوگا اور باقی باڑی اتنی ہوگی. شہید متحری کہتے ہیں ہم مسلمان تربیتی لحاظ سے کارٹون بن گئے ہیں. گھر کے باہر بہت اچھے پرفیکٹ مسلمان دکھائی دیں گے, جھک کر سب کو سلام کریں گے, ریسپیکٹ کریں گے. گھر کی 4 دیوار میں ہر آدمی پولیس مین کا رول ادا کرتا ہے. جہاں بچوں سے چھوٹی غلطی مارداڑ شروع ہے نا, جہاں بیوی کو کھانا لانے میں دیر مارداڑ شروع, جہاں پتہ چلا کھانے میں ٹیسٹ نہیں ہے اس کے اپنی بیوی کے ماں باپ کو برا بلا کہنا شروع, اپنا سر پیٹنا شروع, اپنے ایکشن کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے ناراضگی کا اظہار کرنا شروع. ہاں ارے کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں. ارے مصیبت, آپ مصیبت میں پھنس گئے ہیں بیوی کی وجہ سے نہیں, اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے. آپ مصیبت میں نہیں پھنسے ہیں,
بیوی کی وجہ سے نہیں، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے. ارے یہ تو اس بیوی کا احسان ہے، تمہیں کھانا پکا کے دیتی ہے، ورنہ تمہاری شرعی طور سے ذمہ داری تھی گھر میں کھانا پکانے کے لیے ایک خادم آپ کو رکھنا تھا. وہ جو علوی سوسائٹی، علوی گھرانہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ یہی نبی خطبہ شعبانیہ پڑھنے والے نبی علی کے گھر گئے تو دیکھا دونوں میاں بیوی چکی چلا رہے ہیں. گھر کی چکی میاں بیوی دونوں کے کوآپریشن اور تعاون سے چلتی ہے. مرد یہ سمجھے نہیں یہ گھر کی چکی میرے پیسوں سے چلتی ہے. پیسے گھر نہیں چلاتے ہیں، پیار و محبت ایثار گھر چلاتا ہے. اور ایثار و فداکاری میں عورتیں کیا ہم سے آگے آگے ہیں، ہے نا؟ ایثار و فداکاری میں دیکھا نبی نے دیکھا علی اور زہرا گھر کی چکی چلا رہی ہے. پیغمبر نے کہا ایکما آقب، تم میں سے میں کس کی جگہ بیٹھوں یہ چکی چلانے کے لیے؟ علی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی فاطمہ چکی چلاتے چلاتے دیکھیے اس کے ہاتھوں کا کیا حال ہو گیا، آپ اس کی جگہ بیٹھیے اور میں اور آپ چکی چلاتے ہیں. پھر علی فرماتے ہیں یہ منظر دیکھنے کے بعد پیارے نبی نے فرمایا یا علی، جو کوئی بھی مرد جو آپ کی طرح گھر کی چہار دیواری میں اپنی اہلیہ کا، شریک حیات اور زوجہ کا ہاتھ بٹائے آپ کی طرح گھر کے کاموں میں، خداوند منان اس کے بدن پر جو بال ہے ہر بال کے عوض اس مرد کو 1 سال کا ثواب عطا کرے گا. کہا علی عام سال کی طرح نہیں، وہ سال جو اس انسان نے دنوں میں روزے رکھے ہو اور راتوں کو شب بیداری کی ہو. ہندوستان والوں کی شب بیداری نہیں، جہاں 4 بجے تک ماتم ہوتا ہے، پھر 4 بجے سو جاتے ہیں اور کیا 12 بجے اٹھ جاتے ہیں، نماز ختم. یہ کون سی بیداری ہو گئی؟ وہ شب بیدار جو رات بھر نماز شب پڑھے، وہ شب بیدار جو رات بھر ذمہ داری نبھائے. کہا علی جو آپ کی طرح گھر کی چہار دیواری میں اپنی بیوی بچوں کا ہاتھ بٹائے، اسی طرح جس طرح آپ یہ گھر کی چکی چلانے میں فاطمہ کا ہاتھ دے رہے ہیں، ایک بال کے بعد 1 سال کا ثواب عطا کرے گا. عام سالوں کی طرح نہ، وہ سال جو انسان نے روزوں میں بسر کی ہو، راتوں کو عبادتیں میں بسر کی ہو. پیغمبر فرماتے اب اس کی پریکٹس کا زمانہ کون ہے؟ پیغمبر فرماتے اس کی پریکٹس کا زمانہ ماہ مبارک رمضان. وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ. 2 دن پہلے کی بات ہے، میں سری نگر میں جا رہا تھا، ایک بزرگ نے 70-80 سالہ بوڑھے نے ہاتھ دیا، ہاتھ کانپ رہے تھے. میں نے گاڑی میں بٹھایا، میں نے کہا دعائیں دینے لگے. جب یہ بزرگ دعائیں دیتے ہیں، جب یہ دل کے درد کے مارے دعائیں دیتے ہیں، انسان کو ایسا لگتا ہے یہ دعا قبول ہو گئی. میں نے گاڑی میں بٹھایا، دعائیں دی. میں نے کہا کہاں جانا؟ کہا اپنا بلڈ پریشر چیک کرانا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بد دعا دے رہے تھے. میں نے کہا خیریت تو چاچا؟ کہا گھر میں 3 جوان ہیں لیکن کوئی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے، سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. پوری دنیا کی حالت یہی ہے، پوری دنیا کی حالت یہی ہے. اور پھر ہمارا نوجوان کہتا ہے جوان، یہ جوان نہیں، یہ مردگی کی علامت ہے. لعنت اس جوانی پر جو ماں باپ کے کام نہ آئے، لعنت اس جوانی پر جو ماں باپ کا سہارا نہ بنے، لعنت اس جوانی پر جو ماں باپ کے کا ہیلپنگ ہینڈ نہ بنے. سلام اس جوانی پر جو ماں باپ کا سہارا بنے، جو ماں باپ کے صدقے جو ماں باپ کے قربان ہو جائے. سلام اس جوانی پر. اور یہ اپنے بگڑے ہوئے رشتے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ یہ نہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. توبہ یعنی واپسی کہاں؟ ارے وہی پاکیزہ زندگی کی طرف واپسی. توبہ یعنی دوسروں کی طرف انگلی نہیں اٹھانا، توبہ یعنی یہ انگلی کا رخ اپنی طرف اٹھانا.
یعنی دیکھنا میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، میرے اندر کیا کیا کوتاہیاں، میرے اندر کیا کیا ویکنس ہے، ان ویکنس کو، ان کوتاہیوں کو دور کرنے کا زمانہ، اسی کا نام توبہ ہے۔ پھر نبی فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان کا پوری دنیا کے ساتھ رشتہ اچھا ہوتا ہے، ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی دنیا کی افکار میں سفر کر نہ سکا۔ اقبال کہتے ہیں آسمانوں کے گزرگاہوں کو ڈھونڈنے والا انسان اپنے ہی سے بیگانہ، اپنے اندر کی دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ آسمان کے سفر پر جانے والا انسان اپنے اندر سے بالکل بیگانہ ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، ذرا اس زبان کی حفاظت کو، اس کو کنٹرول میں رکھو، ورنہ تمہیں یہ جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارُكُمْ، ذرا ان آنکھوں سے فریڈم چھینو، اس فریڈم چھیننے میں تمہاری نجات ہے۔ ذرا ان آنکھوں کی فریڈم چھینو جو ان کو تم نے فریڈم دی ہے گناہ دیکھنے کی، گناہ کے منظر دیکھنے کی، نامحرم کو دیکھنے کی، جو تم نے آنکھوں کو فریڈم دے رکھی ہے، چھوٹ دے رکھی ہے، آزادی دے رکھی ہے، اس آزادی کو ان سے چھینو اور تقوی کے ذریعے ان کو کنٹرول کرو۔ جو چیزیں دیکھنا جائز نہیں ہیں، نبی فرماتے ہیں، علی سے فرماتے ہیں اپنی ان آنکھوں کو پابندی لگاؤ۔ کس پر پابندی لگاؤ؟ جو چیزیں دیکھنا جائز نہیں ہے ان آنکھوں کو مت دکھاؤ۔ وَأَمَّا لَا يَسْتُحْلِ إِلَيَّ أَسْمَاعُكُمْ، اور جو چیزیں سننا جائز نہیں ہے ان کانوں پر پابندی لگاؤ کہ وہ چیزیں ان کو نہ سناؤ۔ اگر ان کو وہ سناؤ گے تم اپنے ہاتھوں اپنے لیے جہنم کا آمادہ کرتے ہو۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ كَمَا يُتَحَنَّنُ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، لوگوں معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ ذرا علی کی طرح جاؤ، ان یتیم بچوں کو پیار دو، ذرا ان یتیموں کے پاس ان بچوں کو شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتا۔ اتنا پیار دیتے تھے مولا یتیموں کو کہ علی کا ایک لقب پڑ گیا ابوالایتام، یتیموں کا باپ۔ اتنا پیار دیتے تھے کہ بچے مسجد میں دعائیں کرتے تھے پالنے والے ہمارے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے تاکہ ہم بچوں کو علی کی شفقت نصیب ہو جائے۔ اتنا پیار دیتے تھے، اتنا پیار دیتے تھے، اپنے ہاتھوں یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے علی، اپنے شانوں پر بٹھاتے تھے۔ عنبر کا بیان ہے ایک مرتبہ بیابان میں علی کے ساتھ چلتا، میری آخری بات، بیابان میں علی کے ساتھ چل رہا تھا تو ایک عورت بیابان میں چولہا جلائے ہوئے، اس پر ایک دیگ تھی۔ مجھ سے علی نے کہا ذرا دیکھو یہ عورت کیا کر رہی ہے۔ آس پاس کی خبر ہونی چاہیے نا۔ من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو صبح اٹھے آس پاس کی کوئی خبر ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو میرے محلے میں کتنے لوگ رہتے ہیں، پتہ ہی نہ ہو میرے محلے میں کتنے غریب ہے، پتہ ہی نہ ہو میرے محلے میں کتنے فقیر ہے، پتہ ہی نہ ہو میرے محلے میں کتنے ہائر ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، پتہ ہی نہ ہو ہمارے محلے میں کتنے بچوں کا نیٹ اور جئی کا ایگزام ہے، کمپیٹیٹو ایگزام کی تیاری کر رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہو ہمارے محلے میں کتنے بچوں نے اچھے مارکس حاصل کیے۔ ذرا گروپ کی صورت میں امام صاحب کو ساتھ لے کر چل کر تھوڑا ان کا حوصلہ بڑھائے۔ ہم اپنی تنگ دائرے میں زندگی گزارے ہیں۔ علی نے کہا ذرا کمبر دیکھو، کمبر گئے، دیکھا چولہا ہے، اس پر دیگ ہے، پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہا ان یتیم بچوں نے مجھے تنگ کیا، 2-4 دن سے ان کو کچھ کھانا نہیں مل رہا، تو اب کیا کر رہی ہے؟ کہا اس دیگ پر پانی صرف کھول رہا ہے، گرم ہو رہا ہے تاکہ یہ بچے آرام سے بیٹھ جائے، یہ خیال کر کے شاید ماں کچھ کھانا بنا رہی۔ کمبر واپس علی کے پاس آئے، کہا مولا ماجرا یہ ہے۔ کمبر کا کہنا علی کچھ اناج لے کے آئے، اس عورت کے گھر گئے اور پھر میں نے دیکھا جب تک وہ عورت بچوں کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی
علی نے ان بچوں کو اپنے شانوں پر بٹھایا اور اس کمرے میں علی چکر کاٹ رہے تھے ان یتیموں کو شانوں پر بٹھا کر، اور بیچ بیچ میں جانوروں کی سیٹیاں بھی نکال رہے تھے۔ اور جب ان بچوں نے کھانا کھایا واپس نکلے، میں نے کہا مولا آپ بھول گئے تھے، آپ امیر المومنین نے کہا کمبر کیا ہوا؟ کہا مولا ان بچوں کو شانوں پر بٹھایا، آپ گھوڑا بنے، اچھا تھا، لیکن بیچ بیچ میں آپ جانوروں کی آواز بھی نکال رہے تھے۔ کہا کمبر نہیں دیکھ رہے تھے، جب ہم نے ان بچوں کو دیکھا یتیمی کے رنگ کی وجہ سے، یتیمی کی وجہ سے ان کے چہرے کتنے زرد ہو چکے تھے، یتیمی کی وجہ سے ان کے چہرے پر کیا کیا آثار تھے، میں چاہتا تھا نکلتے نکلتے ان یتیموں کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے۔ یتیموں کے ساتھ رابطہ جوڑنے کا مہینہ رمضان، قرآن کے ساتھ رابطہ جوڑنے کا مہینہ رمضان، ماں باپ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کا زمانہ رمضان، اہل بیت کی ان نورانی دعاؤں کے ساتھ رابطہ جوڑنے کا زمانہ رمضان، سحر کے وقت کربلا کے شہیدوں کی طرح رات کے اندھیرے میں نماز شب پڑھنے کا زمانہ ماہ رمضان، اپنی زبان، اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کی آزادی چھین کر ان کو کنٹرول میں رکھنے کا زمانہ ماہ رمضان، اپنا گریبان پکڑنے کا زمانہ رمضان، اپنی آپ کی کرٹیسائز اور اپنے آپ کا محاسبہ اور حساب لینے کا زمانہ ماہ رمضان، 11 مہینے کا حساب اس نفس سے لینا، 11 مہینے کا ایک ایک چیز کا حساب نفس سے لینا اور اس نفس سے پوچھنا فلان فلان کام تم نے کیے جن کو اگر تم ایسے ہی آگے بڑھاؤ گے تو میرا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ اس نفس سے پورا حساب لینا، اس نفس نے کون سے وہ کام کیے جو شیطان سے قریب کرتے ہیں، ان پر روک لگائی جائے، اور اس نفس نے کون سے وہ کام کیے جو ہمیں خدا سے اور امام زمانہ سے قریب کرے، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے نفس کو آزادی دینا۔ اللہ اکبر، ایک زائر کی چہلم کی مجلس ہے، اللہ اکبر، ایک زائر کی چہلم کی مجلس ہے جس کو حسین نے آواز دی تھی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ پر سلام، اور اس ماں پر سلام جس ماں نے چکی پیس کر آپ کی تلاوت کی۔ اہل بیت اور قرآن کا رابطہ، اللہ اکبر، قرآن کی بات چلی اور اہل بیت کی بات چلی۔ سلمان کا بیان ہے، نبی نے مجھے فاطمہ کے گھر کسی کام سے بھیجا، فاطمہ کے گھر کے قریب پہنچا، دیکھا چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے کی بھی آواز آ رہی ہے، جس کو اقبال نے کہا آند پرورد صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب کرا سرا، وعدہ پرورد فاطمہ جب بچوں کے لیے روٹیاں بناتی تھی تو لبوں پر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اس زمانے والوں کو پیغام دیتی تھی فاطمہ گھرانہ کیسا ہوتا ہے جہاں بچوں کی روٹی بھی پاک و پاکیزہ ماحول میں تیار کی جاتی ہے، اور پھر جب یہی بچے میدان میں جاتے ہیں، پھر یہی بچے جب ذمہ داریوں کے میدان میں جاتے ہیں، جب انہی بچوں کے سر کٹتے ہیں، ان کے کٹے ہوئے سر اگر نو کے نیزے پر بھی سوار ہو جائے تو ان بچوں کے کٹے ہوئے سر بھی تلاوت کرتے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین۔ بھوک
کی بات ہوئی, پیاس کی بات ہوئی. سلام حسین کے بھوکے پیاسے بچوں پر. اللہ اکبر. 3 دن سے جنہوں نے کچھ پانی بھی نہیں پیا, لیکن ان کی استقامت کیا تھی, ان کا راز کیا تھا؟ قرآن کے ساتھ رابطہ مضبوط تھا. اللہ اکبر. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. حسین کے ساتھیوں پر سلام, حسین کے زائروں پر سلام, حسین کی محبت میں وطن سے دور قربان ہونے والے, شہید ہونے والے, اس دنیا سے جانے والے حسین کے چاہنے والے زائروں پر سلام. اللہ اکبر. کربلا سے کچھ لوگوں کو خاص بلاوا آتا ہے. یہ زائر یہاں سے گیا, مولا کی زیارت کی اور روح کا فسیون سوری سے پرواز کر گئی. یہ رمضان بھیک مانگنے کا زمانہ. اے حسین, کاش ہمیں بھی آپ کی طرف سے آواز آ جائے. بالکل اسی طرح جب آپ کربلا میں پہنچے, آپ نے اپنے ساتھیوں پر نظر دوڑائی تو ایک مرتبہ حسین نے محسوس کیا, ارے سب تو آ چکے ہیں لیکن میرے بچپنے کا حبیب نہیں ہے. ارے سب کو نظر دوڑائی, سب تو آئے ہوئے, میرا حبیب نہیں ہے. ارے وہ حبیب نہیں ہے جب بچپنے میں میرے ساتھ کھیلتا تھا, تم میرے قدموں کی خاک اٹھاتا تھا اور اپنے آنکھوں کے ساتھ مس کرتا تھا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ یہ حبیب حسین کے ساتھ بچپنے میں کھیل رہا تھا. نبی وہاں سے گزرے, حبیب کو بلایا اور حبیب کو چوما, پیار دیا. لوگوں نے پوچھا, یا رسول اللہ, اتنے سارے بچے حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے, اسی بچے کو کیوں پیار دیا؟ کہا دیکھا نہیں, حبیب کا ادب نہیں دیکھا, حبیب کی معرفت نہیں دیکھی. یہ حسین کے قدموں کی مٹی اٹھاتا تھا اور اپنے چہرے کے ساتھ مس کرتا تھا. اور یہی بچپنے کا حبیب جب حسین نے میدانی کربلا میں دیکھا, سب تو آئے ہوئے ہیں لیکن میرے بچپنے کا حبیب نہیں آیا ہے. ایک مرتبہ آپ پیغام بھیجا, من حسین ابن علی رجل فقیر. ارے حبیب, ارے حسین آواز دے رہا, حسین کی طرف سے پیغام ہے. کس کے لیے؟ حبیب جیسے ایک فقیہ و دانشمند عالم کے لیے. جب حبیب کے پاس حسین کا پیغام پہنچا, اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا, ایک مرتبہ رنگ چینج ہو گیا. اہلیہ نے پوچھا, کوئی واقعہ ہو گیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا زہرا کے فرزند حسین نے کربلا بلایا ہے. اللہ اکبر. خدا اس رمضان کے صدقے کاش پردے غیب سے امام زمانہ کا بلاوا آ جائے خدا. اللہ اکبر. علی نے پوچھا, کیا ارادہ ہے؟ کہا کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں. وہ بانی معرفت علیہ. کہا اللہ اکبر, فرزند زہرا بلا رہا ہے اور میرا حبیب فیصلہ نہیں کر پا رہا. حبیب ذرا یہ مردانہ لباس مجھے دے دو, میں یہ مردانہ لباس پہن کے حسین کی لبیک, حسین کی نصرت کے لیے نکلتی ہوں. کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, میں دیکھنا چاہتا تھا تمہاری معرفت کیا ہے. ایک مرتبہ دونوں میاں بیوی نے اپنے غلام کو بھیجا, اپنے غلام کو بلایا. کہا فلان جو ہمارا باغ ہے, فلان جو ہمارا خرموں کا باغ ہے, وہاں پہنچ جانا. اگر راستے میں کسی نے پوچھا کہاں جانا, کہا مالک کے باغ کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. حبیب کا غلام گیا. حبیب کو غلام کے پاس پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی, اور جب حبیب اپنے غلام کے قریب پہنچا, دیکھا وہ غلام گھوڑے کے ساتھ بات کر رہا تھا. حبیب سن رہا, غلام کے ساتھ, غلام گھوڑے کے ساتھ بات کر رہا. ارے حبیب کے گھوڑے, شاید ہمارا مالک نہیں آئے گا. اگر حبیب نہیں آئے گا, یہ گھوڑے میں اور آپ فرزند زہرا کی نصرت کو جائیں گے. ایک مرتبہ حبیب نے اپنا سر پیٹنا شروع کیا. کہا میرے مولا, آپ ہی غربت پر حبیب کا سلام. ارے غلاموں کی بھی غیرت جوش مار رہی ہے میرے مولا. اجرکم علی اللہ. حبیب نے غلام سے کہا, دیکھا
कितनी खिदमत मेरी की। चलो आज मैं तुम्हें आजाद करता हूं, चले जाओ जहां तुम्हारा घर है, जहां तुम्हारा वतन है। एक मरतबा वो बामारिफत गुलाम हबीब के कदमों पर गिरा, कहा हबीब आज तक तुम्हारी खिदमत की, अब फर्जंद ज़हरा की खिदमत का मौका मिल रहा था हबीब। अरे जिस हुसैन की नुसरत के लिए तुम हबीब जा रहे हो, मुझे भी साथ साथ ले चलो हबीब। ये काफिला चला, एक मरतबा हुसैन के साथियों ने देखा, अल्लाह अकबर, अरे मौला इस गुर्बत में कोई आ रहा है। मौला ने कहा अगर होगा भी तो मेरे बचपने का दोस्त हबीब होगा, अगर होगा भी मेरे बचपने का दोस्त हबीब होगा। हुसैन ने अपने साथियों को हबीब के इस्तिकबाल के लिए भेजा और हबीब अपने मौला के पास पहुंचे। एक मर्तबा अली की बेटी ज़ैनब ने महसूस किया इस गुर्बत में कोई मेरे भाई की नुसरत के लिए हाजिर हुआ। कासिद को भेजा, जरा मालूम करो कौन है। कहा गया अली की बेटी है, हुसैन के बचपने का दोस्त हबीब है। हुसैन की नुसरत के लिए आया। ज़ैनब ने कहा जाके हबीब से कहो अली की बेटी ने सलाम कहा है। जब कासिद ने हबीब को ज़ैनब का पैगाम पहुंचाया, सलाम पहुंचाया, एक मर्तबा फिर हबीब ने अपना सर पीटा, नजफ की तरफ रुक किया। अरे मेरे मौला आपकी बेटियों पर क्या ये मुसीबत आई है? आज अली की बेटियां हम गुलामों को सलाम कर रही है। अजरुकुम अल्लाह। कुरान की बात चली, रमजान की बात चली, नुसरत इमाम की बात चली। हबीब जो कूफे से दूर था, करबला से दूर था, हुसैन ने बुलाया और जब हबीब हुसैन की नुसरत के लिए मैदान में गया, जब जमीन करबला पर हबीब गिरा, एक मर्तबा मौला हुसैन हबीब के सराहने गए, ये जुमला कहे लिल्लाहि दर्रुका या हबीब। अरे हबीब तुम्हारा मुकद्दर कितना बुजुर्ग है हबीब। लिल्लाहि दर्रुका, खुदा तुम पर रहम करे हबीब। लक़द कुन्ता रजुलन फाजिला, तो अजीमुल मर्तबत इंसान था हबीब। तख्तिमुल कुरान फी लैलतिन वाहिदा। अरे मेरे हबीब तू कितना अजीम इंसान था, एक ही रात में पूरा कुरान खत्म करता था मेरे हबीब। अरे हबीब मेरा सलाम तुम पर हबीब, एक रात में कुरान पढ़ कर पूरा कुरान खत्म करता था मेरे हबीब। शायद हबीब की रूह ने भी उस वक्त हुसैन को सलाम किया होगा जिस वक्त हुसैन के नेज़े पर कुरान की तिलावत कर रहा था। अमासिब तुम अन्ना सावल काफी वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। कूफे वालों ने देखा हुसैन का कटा हुआ सर तिलावत करके दुनिया वालों को पैगाम दे रहा है। दुनिया वाले मोहम्मद और आले मोहम्मद में जुदा भी डालना चाहे, न दुनिया में कुरान और मोहम्मद और आले मोहम्मद जुदा हो सकते, न आखिरत में जुदा हो सकते। पालने वाले ऐसी जिंदगी जो कुरान और मोहम्मद और आले मोहम्मद के साए में बसर हो। पालने वाले इस रमजान में ऐसी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले ऐसी जिंदगी जिसमें कुरान और मोहम्मद और आले मोहम्मद से इंसान का रिश्ता उसार हो। पालने वाले ऐसी पाक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। पाने वाले इस आने वाले रमजान में इमाम ज़माना के साथ साथ कुरान की तिलावत के जरिए अपनी रूह को, अपने ईमान को तरोताज़ा करने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले रमजान में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, पालने वाले उन जिम्मेदारियों को अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले इस कुरान की तिलावत के सदके जिस तरह करबला से हबीब के लिए पैगाम आया, पालने वाले इस रमजान में कुरान
کتنی تلاوت کرنے کی توفیق دے کہ پردہ غیب میں امام زمانہ کی نصرت کا پیغام اور امام زمانہ کی نصرت کی توفیق ہم سب کو شامل حال فرما۔ پالنے والے وہ ماں باپ جنہوں نے ہم سب کو رمضان کا شعور عطا کیا، اگر وہ قبروں میں سو رہے ہوں، پالنے والے ایسے ماں باپ کو قرآن اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے جس مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، پالنے والے اس مرحوم کو بھی قرآن اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے ایسی زندگی جس کا خریدار شیطان نہیں، پردہ غیب میں زہرا کا فرزند امام زمانہ بنے، پالنے والے ایسی پاک زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسی جوانی جو امام زمانہ کے کام آئے، پالنے والے ایسی پاک و پاکیزہ جوانی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسا مال جو امام زمانہ کی خوشی میں خرچ ہو، پالنے والے ایسا مال ہم سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے ایسی صلاحیتیں، ایسا ٹیلنٹ جو امام زمانہ کی مرضی کے مطابق بسر ہو، پالنے والے امام زمانہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو، پالنے والے ایسی صلاحیتیں اپنے اندر، اپنے بچوں اور اپنے جوانوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسے دوست جو انگلی تھام کر ہاتھ پکڑ کر ہم سب کو امام زمانہ کے راستے پر چلنا سکھائے، پالنے والے حبیب اور حسین جیسے دوست، پالنے والے ایسے کردار ساز دوست ہم سب کو نصیب فرما۔ اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، جس مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، محمد و آل محمد کی شفاعت ان کو نصیب ہونے کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان کی روح کو بخش دے بلند آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد